جی فروخ بھائی، آپ جو ہے غریبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہاں پر موجود ایم پی ایم این اے آتے ہیں، وسیلہ خان صاحب کی رہائشگاہ میں داخل ہوتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں، آپ کے یہاں پہ موجود ہونے سے آپ کے دل میں ملال نہیں آتا کہ خان صاحب تو بس ان سے ملتے ہیں، ہمیں نہیں ملتے؟ اس لفظ تو تم سنیا ہوگا، اوکھے پینڈے لمبیاں نے راما عشق جنہیں عشق کیتا ہوں نا انہوں نے راہ پھر اوکھے ہوں، ایڈے سوکھے نہیں ہوں کہ کسی پراٹو تے چڑھ کے اندر چلے جان، انہوں عشق نہیں کہتے، عشق انہوں کہتے ہیں جہاں واسطے پھر چلا بھی کٹیا جائے، پھر جہاں واسطے محبت بھی پیش کی جائے۔ ملامت مرشد واسطے مرید کے دل چ کدی نہیں آ سکتی، انسان واسطے آ سکتی ہے، مرشد کی کسی مرید کے دل دے وچ ملامت کدی نہیں آ سکتی، کیونکہ انہیں لکھاں کروڑا مرید ہیں، لکھاں کروڑا، میں کہنا پوری دنیا دا امت مسلمان دا وہ لیڈر ہے، انہوں دنیا نے منیا لیڈر ہے، وہ امت مسلمان دا آج تک کسی نے نہیں منیا، آج تک عزت کسی نے نہیں ملی، انہوں ملی ہے، تو پھر جب وہ مرید کسی نے بننا ہے تو پھر وہ دل چ ملامت آ جائے تو پھر وہ مرید نہیں ہوتا، وہ دل چ لالچ آ جائے وہ مرید نہیں ہوتا۔ ہاں وہ والا جذبہ، وہ پرورش کا دیتا ہوا نظریات، وہ مقاصد، اس کی سوچ، اس کے وہ ویژن جو اس نے ہمارے ساتھ 25-26 سال لگائے، ہمارے ملک اور ہماری قوم اور ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، اس ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرزمین کے لیے جو اس نے قربانیاں دی، وہ ہم کبھی بھی ایک سیکنڈ کے لیے نہیں بھول سکتے۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اپنا ملک بچانے کے لیے، عمران خان بچانے کے لیے نہیں لوگ یہ بیٹھے، عمران خان کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے، ہم کہاں سے حفاظت کر سکتے ہیں بھائی اس کی؟ ہم تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، ہمیں تو پہلے ایمان یہ رکھنا ہے کہ ہماری حفاظت اللہ کر رہا ہے، اس کے بعد دوسرا ایمان عمران خان کا ہے کہ میری حفاظت اللہ کر رہی ہے، اس کا ایمان ہے کہ عزت، ذلت، زندگی، موت اور رزق، اس کا فیصلہ قرآن میں اگر اللہ نے میرے ساتھ کیا ہے تو پھر اس میں آخر کا لفظ شرک ہوتا ہے۔ میں اسی مرشد کے، اسی ایمان کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم عمران خان نہیں لیکن جرت، حوصلہ اور اللہ پر ایمان عمران خان جیسا ہے، یہ ہے مرید۔ اور اب مرید بیٹھا ہے کہ اس کی جو قوم جس سے وہ مرشد پیار کرتا ہے، اس کے دل میں اگر یہاں پر آ کے مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے تو یہ در کھل جاتا ہے، لوگوں کو گلے لگایا جاتا ہے، ان کو چوما جاتا ہے، ان کو بٹھایا جاتا ہے، ان کی خدمت کی جاتی ہے۔ یہاں پر بیٹھے لوگ اپنی ڈیوٹیز بھی دے رہے ہیں، اپنی محبت کا پیغام بھی خان صاحب تک پہنچا رہے ہیں۔ خان اگر دیدار، یہ تو وہ دیدار کا احتجاج ہے نا کہ مرید کبھی تھک بھی تو جاتے ہیں، عشق کا پیمانہ کبھی لبریز بھی تو ہو جاتا ہے نا، حقیقت میں تو دل کی کبھی باہر آنی ہوتی ہے نا جی، اللہ نے ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے کہ کبھی مرید کہتا ہے کہ عشق کا جنون چڑھ گیا، مجھے ابھی نہیں چڑھا تھا کیونکہ میں اپنے چلے میں تھا، میں چاہتا تھا کہ جب بھی بلائے مرشد خود بلائے، مجھے کوئی بندہ آ کر یہ نہ کہے کہ میں ملاؤں گا تمہیں مرشد سے۔ بھائی میرے سامنے کسی کی اوقات حیثیت ہی نہیں ہے کہ مجھے مرید کو میرے مرشد سے کوئی ملائے گا، یہ میرا ایمان ہی نہیں۔ میرا ایمان اس پر تھا اور ہے اور مرتے دم تک رہنا ہے کہ مجھے مرشد خود بلائیں گے انشاءاللہ۔ میرے پاس یہ مقدمہ ہے جو پاکستان میڈل کلاس لوگ جن کے لیے عمران خان لڑا، جن کے لیے عمران خان نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، ہتھیلی پر رکھ کر پی ڈی ایم کے ساتھ بھڑ گیا اور ان لوگوں کا ڈر اور خوف اپنے اندر سے نکالا، ہجوم کو پنجاب، بلوچی، سندھی، پنجابی نعرہ ختم کرا دیا، آپس کے معاملات ختم کرا دی، منافقتیں چھوڑ دی، محبتیں پیدا کر دی، ہجوم کو قوم بنا دیا، محمد کا دین ان کے دل میں ڈال دیا، اللہ کے احکامات ان کے دل میں ڈال دیے، یہ قوم نے اللہ پر ایمان رکھ لیا اور مڈل کلاس طبقہ کھڑا ہو گیا۔ یہ میرے مرشد نے کام کیے ہیں پاکستان کے اندر، جو دنیا میں اس کی مقبولیت ہے، اللہ اس کو عزت دے رہا ہے۔ کوئی مریم، کوئی سرجری، کوئی ککڑی، کوئی 10%، کوئی ڈیزل، کوئی ایسا کتا بلا اس کی اوقات ہی نہیں ہے میرے مرشد کا موازنہ۔ خان تیرے جان نثار، خان تیرے جان نثار۔ سیاست نہ دیکھیں آپ، سیاست نہ دیکھیں آپ، عبادت اور حقیقت اور اللہ کا حکم دیکھیں، نبی کی امت کو دیکھیں کہ اس کے ساتھ اس وقت سلوک کیا کیا جا رہا ہے، اور اس سلوک کے بعد اگر کوئی درد والا بندہ ہے
تو وہ عمران خان ہے، آخری امید ہے، آخری سوچ ہے، ہماری ریڈ لائن ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری موت ہے، ہمارا مستقبل ختم ہوتا ہے، ملک کا آئین تباہ ہوتا ہے، پاکستان تباہ ہوتا ہے، قائد اعظم محمد علی کا نظریہ خلاف ہوتا ہے۔ یہ موازنہ ہے میرے مرشد کا قائد اعظم کے ساتھ۔ مورچہ تیرا ایک اشارہ، ہم کیا کریں؟ مورچہ تیرا ایک اشارہ۔ ہم ابھی بھی سوچ رہے ہیں، کچھ پٹواری، کچھ برادریوں والے، کچھ وڈیرے، کہ ابھی بھی ہم اس ملک میں کچھ کر پائیں گے۔ وہ بھائی جو مرشد سے اللہ نے کام لے لیے ہیں، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تم خدائی جو اپنی زمین پر نعوذ باللہ طاقت بنائی پھرتے ہو، یا جو تمہارے ساتھ شامل ہیں، تمہارا ایمان اس پر ہے، اس کا ایمان اللہ پر ہے، تمہارا مقابلہ نعوذ باللہ اللہ سے کیا جا سکتا ہے؟ تم کس قید کی مولی ہو؟ غریب مارنے کے لیے تم سب مفاد پرست اکٹھے ہو گئے، کردار کشی کی تم نے اس پہ، گولیاں ماری اس کو، منصوبے بنائے اس کے، دروازے توڑے اس کے، قوم کو تم نے ننگا کیا، تشدد کیا نوجوان پر، بوڑھا نہیں دیکھا، ماں نہیں دیکھی، بہن نہیں دیکھی، بیٹی نہیں دیکھی، ان کا ڈنڈا چلتا رہا ہے۔ اگر پھر بھی میرے مرشد کو عزت مل رہی ہے، پھر بھی مقام اس کا بڑھ رہا ہے، تو یہ لوگ سوچتے کیوں نہیں کہ ان سے کیا گناہ سرزد ہوئے؟ انہوں نے نبی کی امت کا حق چھینا ہوا ہے، انہوں نے نہیں دیا اس کا حق، یا تجوریاں بھرنے پہ رہے ہیں، پیٹ بھر بھر کے ڈیزل ہے کہ پتہ نہیں کھانا ہے اس کے اندر، پتہ ہی نہیں چلتا۔ دین کی ٹھیکیداری پگڑیاں رکھ لینے سے، داڑیاں رکھ لینے سے تم دین کے ٹھیکیدار بنو گے؟ نبی کی امت بھوک سے مر رہی ہے، نبی کا غریب چولہا نہیں چل رہا اس کا تمہاری وجہ سے، مٹی کے اندر چوکر ڈال کے تم اس کے بچے کو روٹی دے رہے ہو، پھر کہتے ہو آٹا سستا کر رہے ہیں، آٹا مفت دے رہے ہیں، ڈرامے کرتے ہو کہ کپڑے بیچ کر آٹا سستا کریں گے۔ تمہارے نہیں چاہیے ہمیں کپڑے، تم تباہ کیوں نہیں ہو جاتے اس امت سے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو میں یہاں کیا کر رہا ہوں بیٹھا؟ یہ لوگ اتنی جو دنیا میلہ لگا ہوا ہے، یہ میلہ مجھے بتا دے کس کو دیہڑی پر بلایا ہے، کون حلوے پہ آیا ہے؟ اس مہنگائی کے دور میں آپ کا اور میرا چولہا مشکل ہو گیا، غریب تو مر رہا ہے ڈے بائی ڈے۔ کتنی سزائیں ہو رہی ہیں، ڈیلی قتل کتنے ہو رہے ہیں، ڈیلی آٹے کی لائن میں کتنے مر رہے ہیں۔ غریب کے پاس یہ رہ گیا، یہ ملک بچانے آئے تھے، غریب مارنے آئے تھے، آئین تباہ کرنے آئے تھے، ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے آئے تھے، طاقتیں استعمال کرنے آئے تھے، انتقامی کارروائیاں کرنے آئے تھے، کردار کشی جو ان کا وتیر ہے قوم کو پتہ چل گیا۔ اور مرشد نے اتنی زبان دے دی ہے، اتنا ٹرک بھر کے، جس سمندر میں شعور ہے اس کا ایک ٹرک بھر کے میرے اندر ہر روز بڑھتا ہے۔ میرے شعور کے ساتھ تم ٹکراؤ گے، میں تمہارا تختہ پلٹ دوں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ 9 اپریل کو جب خان صاحب کو اتارا گیا، اس کے بارے میں اس کے بعد کی کیا تاثرات ہے؟ پورا سال بڑی مشکل سے گزرا ہے میرے لیے اور میرے مرشد کے لیے بھی۔ ان کے دل میں بھی یہ بات آئی ہوگی 2 منٹ بعد، 10 منٹ بعد یا فوراً، کہ وہ جو رات تھی وہ میرے مرشد کے اوپر میرے اللہ کا ایک فضل و کرم تھا۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، کبھی کچھ غلط ہوتا ہے تو ہم لوگ رونا پٹنا ڈال لیتے ہیں کہ جی وہ مر گئے۔ پتہ نہیں اللہ کی اس کام میں بہتری کیا ہوتی ہے، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اگر میرا کپتان اس دن وہ ڈائری پکڑ کے نہ نکلتا، اس ملک کی ماں، بیٹی، نوجوان، بزرگ، اس امت مسلمہ جو پوری دنیا میں بیٹھی ہے، وہ روڈوں پر پہلی دفعہ نکلی ہے کہ ملک پاکستان کا کوئی وزیر اعظم اترے، اور دنیا باہر نکلی ہے، کوئی یاسین لے کر آیا ہے، کوئی قرآن لے کر آیا ہے، کوئی آنسو لے کر آیا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی پٹ رہا ہے دکھ کے ساتھ۔ لیکن نہیں پتا تھا، دکھ تھا نا، یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کا کیا پلاننگ ہے۔ ایک پلاننگ ان کی تھی ٹولوں کی، مفاد پرست جو لوگ ہیں، ایک پلاننگ اللہ کی ہے۔ وہ جب اللہ کے فیصلے لگتے ہیں، اللہ کی عدالتیں لگتی ہیں، اللہ کے پھر اختیارات استعمال ہوتے ہیں،
اللہ کے فیصلے زمین پر اترتے ہیں، اللہ کے بندے دل میں آتے ہیں، وہی ان کے لیے محبت پیدا کرتا ہے، وہی ان کو عزت دیتا ہے، وہی ان کو مقام دیتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ملک پاکستان 75